Today, in the early hours, Israel, in violation of the UN Charter and international law, has once again committed a war crime by attacking our neighbor and brotherly country, the Islamic Republic of Iran. Israel's attack is a blatant violation of the fundamental principles of the United Nations and all international norms. It has put peace and security in the region and beyond in grave danger. Over the years, Israel has been the source of countless deaths of Muslims around the world, particularly in occupied Palestine. The world and Muslim Ummah are witnessing slaughter of children and civilians in Gaza for the last 2 years on an unimaginable scale. The inaction of the Muslim world against this genocide is especially troubling as it has now led Israel to attack another sovereign Muslim state, Iran. This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. This House stands resolute with our Iranian brothers and sisters and supports their right to defend themselves against this aggression. Thank you, Mr. Chairman. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 16th June 2025 at 3 p.m. سینٹ اجلاس جاری ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے تھے. واضح ہے کہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے جس میں پاکستان نے ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. واضح ہے کہ آج متفقہ طور پر قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے جو اسرائیل نے ایران پر حملے کیے ہیں. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران پر جو حملے کیے ہیں وہ قابل مذمت ہیں. اسرائیل نے ہمارے برادر اسلامی ملک ایران پر حملہ کیا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان نے ایران پر حملے کی مذمت کی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایران کے خلاف اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل نے ہمارے برادر اسلامی ملک پر حملہ کیا, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا. واضح رہے کہ وزیر اعظم, اس کے علاوہ صدر مملکت اور اسحاق ڈار جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغامات جاری کیے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی ہے. آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ اسرائیل نے آج تہران پر حملے کیے ہیں. اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں. مسلح افواج پاسداران انقلاب کے سربراہ اور 6 سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. واضح رہے کہ 200 طیاروں نے 100 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا. ایران کے درجنوں ریڈارز اور میسائل لانچرز تباہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے. اسرائیلی طیاروں نے شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا ہے. بچوں سمیت 5 شہری جاں بحق ہوئے ہیں. ابھی اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. اسرائیل نے ایران پر حملہ جو کیا ہے عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے. شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایران ہمارا برادر ملک ہے. قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اس قدم نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. اس بارے میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری تھا جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے تھے. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. اسرائیل کا ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے. سینٹ میں قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے پیش کی گئی تھی. سینٹ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے.
اس سے پہلے قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی تھی. وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران پر حملے سے متعلق اپنا پالیسی بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ایران ہمارا اسلامی برادر ملک ہے, اس پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور انہوں نے کہا کہ جو حملہ کیا گیا ہے اس سے انسانیت کو ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی ایران کے خلاف حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران پر حملے سے متعلق پالیسی بیان دیا ہے. واضح رہے کہ اس سے قبل جو قرارداد ہے قومی اسمبلی میں منظور ہوئی تھی اور اب سینٹ میں. امید علی ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پر ان سے بات کریں گے. امید, بتائیے گا قرارداد کا متن کیا تھا اور اظہار خیال میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزید کیا کچھ کہا سینٹ میں؟ امید, سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ امید, اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو آج سینٹ میں منظور ہونے والی قرارداد کے متعلق ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. ہم کوشش کرتے ہیں امید سے ایک بار پھر رابطہ بحال کریں اور اس خبر کی تفصیل ان سے جانیں. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے. اس اقدام نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے پالیسی بیان جاری کیا ہے. امید علی ڈان نیوز کے رپورٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. امید, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال میں کیا کہنا تھا قرارداد سے متعلق؟ جی دیکھیں, بالکل ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قومی اسمبلی کے بعد اب سینٹ میں بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے. قرارداد کے متن کے مطابق آج صبح اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی. عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کا پورے خطے کا امن جو ہے داؤ پر لگا دیا. قرارداد کے متن کے مطابق کہا گیا کہ اسرائیل بے پناہ مسلمانوں کا قاتل ہے. سینٹ ایران کی جوابی کارروائی کو جو بھی ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. ایران پر اسرائیل کی جو حملے پر قرارداد ہے وہ سینٹ میں وزیر جو خارجہ ہیں اسحاق ڈار, انہوں نے قرارداد ایوان میں پیش کی. تاہم اس حوالے سے جو اسحاق ڈار ہیں وزیر خارجہ, انہوں نے وزیر اعظم اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے وزیر وزارت خارجہ کے جو بحاف ہے اس پہ بھی ایک بیان جاری کر دیا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ امید, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.